اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے ارد گرد ایسا ماحول دیکھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسے ان لوگوں کا خدا ہے ایسا ہم لوگوں کا بھی خدا بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس بات سے روک دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، یعنی آزاد ہو گئے ہیں مصر کے ظلم و ستم سے، تو ہمارے لیے کوئی شریعت مقرر کی جائے تاکہ ہم اس کو اپنی عملی زندگی کا دستور بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر 30 دن ہماری عبادت 30 دن اور رات ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، مگر 10 دن مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح یہ 40 دن پورے ہو گئے۔ اسی دوران وہاں ایک شخص سامری نامی تھا، اس نے چاندی یا سونے جو بنی اسرائیل اپنے ساتھ مصر سے لے کر آئے تھے سب سے اکٹھا کر کر اس کا ایک بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں جو بچھڑے کی پوجا سٹارٹ کر دی تھی وہ بہت ہی ظلم اور زیادتی کی بات تھی۔